روح کا دوسرا سوال، اے خدا تو کہاں رہتا ہے؟ روح کا تیسرا سوال، کیا خدا انسانوں میں آ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر آج تک بڑی بحث ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا انسانوں میں نہیں آ سکتا، خدا اپنی مخلوقات میں آ ہی نہیں سکتا، اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا اپنی مخلوقات میں آ سکتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ اس بات کو مانتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو لے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر انسان کے بیچ میں بسا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو تصور ہمیں ملتے ہیں، ایک کہ خدا انسانوں میں آ نہیں سکتا، دوسرا خدا انسانوں میں بس سکتا ہے، لیکن مسیحی تصور اس سے بالکل فرق ہے، اور وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن کیا خدا فی الحقیقت آدمیوں کے ساتھ زمین پر سکونت کرے گا؟ یہ سوال ہے کہ کیا وہ ہمارے ساتھ سکونت کرے گا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ آ کر بات چیت کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو جو اس کی باتیں دیکھی ہیں، ہم نے تو جو اس کی قدرت دیکھی ہے، ہم نے تو جو اس کی عظمت دیکھی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہت دور۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھیں کہ نہ ہم اس تصور کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا انسانوں میں آ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس تصور کو مانتے ہیں کہ ہر انسان میں خدا بسا ہے۔ بہت سال پہلے ایک شخص نے مجھے کہا کہ خدا نے انسان میں جو دم پھونکا وہ اپنی روح میں سے پھونکا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ تو نے کہاں سے لے لیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی، ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں یوں ہی لکھا، اور میں نے اسے کہا کہ ایسا نہیں لکھا، کیونکہ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو لکھا ہے وہ بالکل ہی فرق ہے۔ جب آپ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، بلکہ زمین سے قہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ زندگی کا دم پھونکا، اپنی روح میں سے نہیں پھونکا۔ یہ جو بات ہے یہ ایک مسیحی نے مجھ سے کہی تھی، اور میں نے اسے کریکٹ کیا کہ جو ہندو ہیں وہ مانتے ہیں کہ خدا جو ہے یا بھگوان جو ہے وہ ہر شخص میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہاں دراصل زندگی کے دم کی بات ہے، خدا نے اپنی روح میں سے انسان میں کچھ نہیں پھونکا۔ تو اس شخص نے کہا تو پھر کیا پھونکا تھا انسان؟ میں کہا زندگی کا دم، دیٹس آل۔ تو روح کہاں سے آئی؟ تو میں کہا روح تو ملاکی کی کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے علیحدہ بنائی۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں جو روح ہے دراصل خدا کی روح میں سے ہے، اس لیے یہ بھی خدا کی روح۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک شخص کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کی روح میں وہ خصوصیات ہیں ہی نہیں جو خدا کی روح میں، کیونکہ آپ اس جوڑے کے واقعے کو جانتے ہیں اعمال کی کتاب میں جنہوں نے روح القدس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، حنانیہ اور سفیرہ نے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہیں مار دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے روح القدس سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا کا روح ہے، ہماری روح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو حقیقت میں مبنی نہیں۔ ہم میں جو روح ہے وہ ہماری روح ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے، لیکن آیا وہ پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں کئی مرتبہ، لیکن جسم اختیار کر کے صرف ایک مرتبہ آئے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدا پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بار بار ظاہر ہوتا رہا، لیکن جسم میں وہ ایک ہی مرتبہ ظاہر ہوا، اور جو جسم میں ظاہر ہوا ہم اسے تجسم کہتے ہیں۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا انسانوں کے درمیان سکونت کر سکتا ہے۔ وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہمارے پاس آیا، اور یہ نہیں کہ وہ روحانی طور پر ہر وقت موجود نہیں، وہ ہر وقت
روحانی طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ آگے سنتے ہیں، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ یہ ہے خدا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی تخت پہ، کسی ساتویں آسمان پر بیٹھ کر تمہارے سے لا تعلق نہیں۔ کئی مرتبہ لوگ آپ کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے گھڑی کسی نے بنائی اور آٹومیٹک گھڑی بنا کر اسے چھوڑ دیا کہ یہ خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے، اپنی فزکس کے مطابق، اپنی کیمسٹری کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق، اپنے قاعدوں کے مطابق۔ جیسے گھڑی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ آٹومیٹک گھڑی اپنے آپ ہی چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اسے کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی یہ کائنات بھی ہے کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا کہ اب جو کچھ بھی ہوتا رہے، میں پیچھے بیٹھا ہوں اور اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خدا اس دنیا کو چلانے کے لیے اس کے ہر ایک کام کو سنبھالتا ہے۔ جب آپ اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے سے باہر جو پوری کائنات ہے اس کے بارے میں جو سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک ذرے جتنی بھی نہیں۔ ایک گلاس میں کہتے ہیں کہ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں، اور وہ 1 کروڑ کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک گلاس میں اگر 1 کروڑ ہیلدی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہم پانی کے گلاس کے ذریعے اپنے اندر لے جاتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ ہماری حالت جو ہے وہ ہمارے خدا کے سامنے کتنی سی ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ آپ کی اور میری دعاؤں کو سنتا ہے، آپ کی اور میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے کہ ہم ذرے سے بھی زیادہ یا ذرے سے بھی کم اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ ہماری اس اہمیت کو اتنا بڑا کر دیتا ہے جب وہ تیری اور میری دعا سنتا ہے۔ جب وہ جواب دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا خدا ہماری سنتا ہے۔ کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ رہا کے لیے جو لفظ ہے وہ وہی لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں خیمہ اجتماع لگانے کے لیے، ٹیبرنیکل، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ یعنی کہ جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے خیمہ لگاتے ہیں، پھر خیمہ لپیٹتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں، ایسے ہی قدیم دور میں جو یہودی تھے وہ بھی خیمہ اجتماع کو اٹھاتے تھے اور جہاں خدا کہتا تھا وہاں چلے جاتے تھے۔ مسیح خداوند ہمارے درمیان آیا اور ہمارے درمیان رہا، لیکن جب ہم مکاشفہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان۔ یہ اس کا وہ مقام ہے جو اس نے آدم کو دیا تھا، اور پھر یہ تمام آدمیت کو وہ دینا چاہتا ہے، آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے۔ اور ہم سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ اس دنیا میں ہو گزرے اور ہم سے ہزاروں سال بعد جو اس دنیا میں لوگ آئیں گے، ان سب کو وہ دینا چاہتا ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہو اور ہم اس کی رفاقت کو محسوس کریں اور اس سے محسوس ہوں۔ پریز دی لارڈ۔